ابن حجر الاسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بیان فرمائے کہ جس کو سنن تو بعد ایک دفعہ انسان دے دل دے اندر دینی غیرت اور حمیت دلیری اور بہادری پیدا ہو ویندی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت موجزن ہو ویندی ہے قلب دے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت اور حرمت دے پہرے دے حوالے دے نال بندہ بالکل تیار ہو ویندے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آج تو 800 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے معاملے دے اندر اللہ تعالیٰ بڑی سختی فرمیندے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی ونے یا آپ دی شان اقدس دے اندر کوئی گھٹیا جملے استعمال کیتے ونے۔ قرآن دے اندر بھی متعدد واقعات اس دے موجود ہیں، اور اس تو بعد بھی 14 صدیاں دے اندر ایسے کافی واقعات ہیں کہ جائیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی ہے، گستاخی کیتی ہے یا گستاخان دا ساتھ دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست اور نابود اور اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ 40,000 مغل کٹھے ہوئے اور انہاں اپنا دین اپنا مذہب چینج کرنے دی کوشش کی تھی کہ وہ عیسائی بننا چاہتے ہیں۔ تو اجرے ویلے کٹھے تھائے اور 40,000 دا مجمع ہے، اور اس دے اندر عیسائیاں دا ایک پادری ہے، انہاں دا پوپ ہے، عالم ہے، اور اس بھی بڑے گھمنڈ دے اندر فخر دے اندر تکبر دے اندر سٹیج دے اتے آ گیا۔ جس وقت سٹیج دے اتے آیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر بیٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو ہی توہین کی تھی تو یہ واقعہ پیش آیا، اور واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور عجیب و غریب بھی ہے۔ امراء المغل تنصر فحضر عنده جماعہ من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس وقت سٹیج دے تے چڑھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اس وقت 40,000 دا مجمع ہے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر بیٹھا۔ اسی سٹیج دے نال ہک سیڑ دے اتے کتا بدھا ہویا ہے، اور سر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن کہ وہ جڑا کتا ہے وہ ہلاکو خان دے ایک خاص وزیر دا کتا ہے، اور ایک روایت دے اندر ہے کہ وہ سونے دے زنجیراں دے نال بدھا ہویا کتا ہے۔ وہ بدھا ہویا ہے کہ جس وقت اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی تھی اور گستاخی کی تھی، وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، تو جس وقت اس نے گستاخی کی تھی تو وہ کتا اچھلا، اور سید مربوطن کہ وہ کتا جڑائی کتا ہی شکاری ہے۔ شکاری کتے دی ایک خاصیت ہوندی ہے کہ وہ لگدا نہیں، پٹیندا نہیں، وہ نقصان نہیں پہنچانا، لیکن کیونکہ ہن مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور عظمت دا ہے، وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ فَلَمَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَثَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ فَخَشَمَهُ، تو کتا اچھلا، اس نے زنجیر تڑوایا، رسہ تڑوایا، اور اس نے جمپ ماریا، اور جمپ مار کے سٹیج دیتے گیا، اور سٹیج دیتے ون کے اس پادری کو تھپ گھتی اس دے چہرے دیتے، فخشمہ، کہ تاکہ بندہ بنوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوبارہ توہین نہ کرے۔ لیکن سارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین ایک واحد ایسا جرم ہے کہ جس جرم تو بعد انسان دی عقل جری نا او زائل ہو ویندی، ضائع ہو ویندی، وہ کو خیال بھی نہیں آندا کہ میں کتنا بڑا جرم کر بیٹھا۔ تو جس وقت کتے نے اس کو مارا فخلصوہ منہ، اور کتے کو انہاں پکڑا ولا بن گدا ماریا کتے کو، لیکن وقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ مجمع دے وچ اٹھا اور اس نے اس کو آکھا کہ ایک کتے تے کو ای وجہ تو تھپ اور چانڈ نہیں ماری کہ تائیں مسلمان دے نبی علیہ السلام دی توہین کیتی ہے؟ تا وہ آکھن لگا فقال کلا بل هذا القلب عزیز النفس رآنی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه ثم عاد الى ما كان فيه،
وہ آخر لگا نہیں وجہ یہ نہیں کہ میں مسلمانہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین گستاخی کیتی ہے آکہ وجہ یہ ہے کہ میں تقریر دے وچ ایویں ہاتھ دا اشارہ کیتے تے اس دو اشارہ کیے اور کتا بڑا غیرت مند ہے عزیز النفس ہے تے ای سمجھے کہ بھئی یہ بندہ میں کو مرے نہ پیے تے لہذا او ای وجہ تو آئے تے اور اس نے آ کے میرے اوتے حملہ کر دیتے اللہ اکبر فاطال فوسب القلب مرتن اخرى اور دوسری دفعہ اس نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین اور گستاخی کی تھی تا ہن دوبارہ کتا آیا اور دوبارہ اس نے اپنا زنجیر توڑا اور دوبارہ وہ سٹیج دے چڑھا اور سٹیج دے ہن آندے تا ہن کیوں دے فوسب القلب مرتن اخرى فقبض على زردمته فقال آہا فماتا یہاں تک کہ اس سٹیج دے چڑھا اور اس نے آ کے تے ہن اس دے گاٹے چو پکڑا گچی چو پکڑا اور بندے آئے چھڑاون کیتے لیکن بندے دے چھڑاون تو پہلے وہ آ کے اور اس نے اس دا گاٹا اس دے تن تو جدا کر چھوڑا ہے اور جس وقت کتے نے کردار ادا کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ کو مارا اور اس دا گلا کٹا اور اس دے جسم اور دھڑ کو علیحدہ علیحدہ کیتا جدا کیتا اور کتے دے اس کردار تو بعد ہویا کیا اللہ اکبر اس تو بعد اتنا بڑا انقلاب آیا کہ دنیا حیران رہ گئی اور وہ انقلاب کے ہے فاسلم بسبب ذالک نحو 40,000 من المغل کہ وہ 40,000 دا مجمع سارے دا سارا کتے دے اس عمل کو دیکھ کے کہ اس نے مسلمانہ دے نبی دی توہین برداشت نہیں کی تھی اور جس نے توہین اور گستاخی کی تھی تو اس نے اس دا گلا کٹ کے رکھ دیتے لہذا 40,000 دا مجمع اس کتے دے اس کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 800 سال پہلے اس عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور اس دے نال ہی یہ سارے واسطے عبرت دا مقام یہ ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت دی گال آوے تو اس وقت جانور بھی جذباتی ہوئے نا اور کتے جہاں جانور بھی اس کوئی یہ برداشت نہیں ہویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ دی گردن کٹ کے رکھ دیتی تزیر گالے جہاں کلمہ پڑھا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے اتے عزت کمائی ہوئے حضور دے نام دے اتے اپنی دنیا بنائی ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین اور گستاخی تو بعد کلمہ پڑھن والا کیویں خاموش رہ سکدے اس دی خاموشی ذریعے بڑی حیران کن ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت عظمت دے معاملے دے اندر بندہ خاموش راوے تو این وجہ تو سارے بابا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اگر قیامت دے دی ایک پاس اسا پہنچ گیا تے بعد پاس وہ منگولا دا کتا پہنچ گیا تو فرمایا کہ اسا کے موڈی کے سو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی وفا کر کے ونیو حضور دے دشمناں دے نال کم از کم اتنی دشمنی کر کے ونیو کہ کتے دا سامنا تا اسا کر سکوں نا تاں این وجہ تو میرے سوہنیا من موہنیا میرا تن بدن تیرے واسطے تیرے دشمناں نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے اور اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت حرمت اور ناموس دے تحفظ واسطے جتنی اگلی زندگی باقی ہے اس کو صرف کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین بجاہ النبی